جو صورتحال اس وقت بنتی جا رہی ہے وہ بڑی تشویشناک ہے۔ اب اسرائیل کے خلاف مزاحمت کا سب سے بڑا استعارہ لبنانی تنظیم کے رہنما حسن نصر اللہ کے جاں بحق ہونے کے بعد مشرق وسطیٰ کے حالات اب مزید سنگین ہو گئے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ تاحال حزب اللہ حسن نصر اللہ کی تدفین کے لیے مقام کا اعلان نہیں کر رہی ہے۔ بالکل، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس نماز جنازہ میں انتہائی اہم شخصیات کی شرکت ہونی ہے، اسی لیے حالات کے سازگار ہونے تک تاخیر ہو سکتی ہے۔ ایک ذرائع کے مطابق یہ تدفین ایک مقدس شہر کے مقدس مقام پر ہونی ہے۔ اب اس تمام تر معاملے پہ ہم بات کر لیتے ہیں ہمارے امور مشرق وسطیٰ۔ منصور جعفر صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ منصور صاحب، سب سے پہلے تو صبح بخیر، تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کا۔ اب ہم نے دیکھا ایک جانب غزہ تھا، پھر حزب اللہ نے آدھی جنگ اپنی طرف موڑ لی، اب نتیجہ جو ہے شدید آیا اور حزب اللہ کے جو چیف ہیں ان کو پھر شہید کر دیا گیا۔ یمن پہ بھی حملہ کر دیا گیا ہے۔ بیک وقت 3 محاذ کھول کر اسرائیل کیا پیغام دے رہا ہے؟ بہت شکریہ جی۔ اسرائیل کے جو توسیع پسندانہ عزائم ہے جی، میں سمجھتا ہوں وہ دنیا سے تو کوئی پوشیدہ نہیں ہے۔ آج اپنے اس تہجتی محاذ، بلکہ میں کہوں گا کہ دنیا بھر میں مختلف ملکوں کے اندر اس نے جس طریقے سے اپنی موساد اور اپنے انٹیلیجنس ادارے اور بہت زیادہ جاسوس پیدا کر رکھے ہیں، ان کے اندر نقب لگا رکھی ہے، تو لہٰذا اس کے وہ عزائم جو ہیں وہ تکمیل کی طرف یعنی وہ لے جانے کی کوشش میں ہے۔ اور اس وقت یہ جو ریسنٹ اس کے 2 محاذ خاص طور پہ جنوبی لبنان اور جو یمن انہوں نے کھولا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ جنگ کا جو تھیٹر ہے اس کا دائرہ کار وسیع کیا جائے، اور اس میں خطے کے دیگر ممالک ان کی پوری کوشش ہے کہ ایران کو جو ہے اس جنگ کے اندر گھسیٹ لایا جائے، تاکہ یکبارگی کے ساتھ ہی جو مزاحمت کا جو پروجیکٹ ہے، جو ریزسٹنس کا پروجیکٹ ہے، اس کو ان ون گو ہی جو ہے ملیا میٹ کر دیا جائے۔ کیونکہ اس وقت تک اسی مزاحمت کے پروجیکٹ کے جو آف شوٹس، چاہے وہ آپ کو فلسطین کے اندر دکھائی دیتے ہیں، لبنان کے اندر دکھائی دیتے ہیں، یمن میں انصار اللہ کی شکل میں دکھائی دیتے ہیں، وہ ایک ایک کر کے تو ان کے نشانے پر پہلے ہی ہیں، لیکن اب ان کا یہ خیال ہے کہ ہم ایک ایسا وار کریں کہ جس کے ہاتھوں مجبور ہو کر یا جس کے دباؤ میں آ کے ایران جو ہے وہ خود اس جنگ میں کود پڑے، اور اس کے بعد جو ہے ان کے پاس ایک جواز پیدا ہو جائے کہ دیکھیں جی، ایران نے ہم پر حملہ کیا تھا، ایران ہمارے ساتھ جنگ پر آمادہ ہوا تھا، تو ہمیں تو جواب دینا تھا۔ کیونکہ اسرائیل کے پاس ایک بودھی دلیل روز اول سے وہ گھڑتا ہے کہ جی ہم اپنے دفاع کے حوالے سے جو حق رکھتے ہیں، ہماری سیکیورٹی اور ہمارے عوام کی سلامتی جو ہے مقدم ہے۔ کیونکہ ان کا یہودیوں کا اور خاص طور پہ صہیونی یہودیوں کا تو یہ عقیدہ ہے کہ دنیا میں صرف گوئم وہی ہیں، یعنی انسان وہی ہیں، باقی سب لوگ جو ہیں وہ جانور ہیں، ان کے نہ کوئی حقوق ہیں، نہ ان کے کوئی یعنی انہیں وہ ایک لحاظ سے۔ منصور صاحب، ابھی جی آپ نے ایران کی جس طرح سے بات کی ہے، لیکن جو موجودہ صورتحال میں ایران کی طرف سے کسی بھی بڑے ریاکشن کا نہ آنا ان خبروں کو تقویت نہیں دے رہا کہ ابراہیم رئیسی کی موت کے بعد ایران میں جو ہے وہ رجیم چینج ہوا ہے؟ جی، رجیم چینج تو میں سمجھتا ہوں یقیناً ہوا ہے، لیکن آپ نے اگر جو نئے صدر ہیں جنہوں نے ابھی اقتدار سنبھالا ہے ان کی ابتدائی سپیچز دیکھی ہوں، تو اس میں انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں ایران کا وہی فارن پالیسی ایجنڈا جو ماضی میں صدر رئیسی کے دور میں تھا یا اس سے پہلے چلا آ رہا ہے، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ ایران کے اندر جو ہے وہ چاہے ایک پارلیمان موجود ہے، چاہے ایک صدر موجود ہیں، لیکن وہاں پہ اس نوعیت کے جو فیصلے ہیں اور خاص طور پہ فارن پالیسی میٹر اور دفاعی معاملات جو ہیں، اس پہ جو سے ہے وہ ان کے روحانی پیشوا مرشد اعلیٰ جو ہیں وہ علی خامنائی، وہی ان معاملات کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ تو ان کے سامنے ووٹ ٹیکنگ کے وقت نئے صدر نے بھی اسی عزم کا اظہار کیا تھا کہ وہ ان کی یہ پالیسیز اور خاص طور پہ جو ایران کی فارن پالیسی ہے اس کو ایز اٹ از انٹیکٹ رکھیں گے، اور یہی صورتحال اس وقت وہ لے کے چل رہے ٹھیک ہے۔ ہیں۔ تو لہٰذا ایران کی طرف سے یہ جو ریسٹرین شو کیا جانا ہے رد عمل میں، یہ دراصل ان کی حکمت عملی کا ہی حصہ ہے، کیونکہ اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے اس پہ ایران اپنے آپ کو ریجنل جو اس وقت پاورز ہیں خاص طور پہ گلف کے اندر یا ایون اپنے اگر امیجیٹ ہمسایوں میں وہ پاکستان اور افغانستان کی طرف دیکھے، تو اس سے ایسی کوئی جسے کہنا چاہیے ٹھوس سپورٹ ملنے کی توقع نہیں ہے، نہ سفارتی اور نہ ہی مادی طور پہ۔ تو رائٹ۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اکیلے میں اس نوعیت کا یعنی ایڈونچر جو ہے یا جو ایکٹیویٹی کرنے سے گریزاں ہے۔ اچھا منصور صاحب، ایک سوال میرا یہ کہ دیکھیں اسرائیل کی یہ جو توسیع پسندی ہے یہ محض زمین پہ قبضہ نہیں، جیسے آپ نے بھی اس پہ ہلکا سا ایک ٹچ کیا ہے۔ اب ناؤ دا سچویشن اس کی یہ ان کی صہیونی مذہبی جنونیت کی غمازی کرتا ہے۔
کیا وقت نہیں آ گیا ہے کہ جس طرح 9/11 کے بعد مسلمانوں پہ دہشت گردی کا الزام تھوپ دیا گیا تھا، اب مسلم امہ اٹھ کھڑی ہو اور وہ دنیا پہ جگہ جگہ پلیٹ فارمز پہ واضح کرے کہ یہ صرف زمین پہ قبضہ نہیں ہے بلکہ اسرائیل کی مذہبی جنگی جنونیت ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں تھی، اس کے جو اصل ڈانڈے ہیں اس پوری یعنی اس کریشن آف اسرائیل کا جو اصل فلسفہ ہے وہ تو ان کے مذہبی عقائد کے ساتھ ہی ملتا ہے۔ انہوں نے تو صرف دنیا بھر میں یہ جو ہولوکاسٹ کا ایک بہانہ ہے اس کو بہانہ گھڑا ہے اور اس کو بھی ایک مذہبی رنگ دیا ہے، اور اس مذہبی رنگ کو جو ہے انہوں نے یہاں پولیٹیکلی کلٹیویٹ کیا ہے، اور اس میں برطانیہ اور امریکہ اور اس وقت کے جو یورپی ممالک ہیں ان کی پوری سپورٹ حاصل تھی۔ یہ دنیا کو تو سیکولر ہونے کا اپنے بہت اعلان کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں یعنی آپ اس وقت دیکھیے کہ جو سپورٹ امریکہ سے ملتی ہے اسرائیل کو، اور اس میں خاص طریقے سے جو وہاں کی ایک پاورفل جوش لابی ہے جو مالی اعتبار سے بھی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، اور جس سے ان کے میڈیا پر بھی اسی نوعیت یعنی مختلف آپ کہہ لیجئے جو ایک اسٹرانگ مٹیریل سپورٹ جو ہے وہ انہیں صرف اور صرف وہاں سے مذہبی بنیادوں کے، اور آپ دیکھیے کہ ابھی ریسنٹ اس جنگ یعنی ایک سال پہلے جنگ کے آغاز پہ چاہے وہ صدر بائیڈن آئے ہوں، ان کے وزیر خارجہ آئے ہوں، وزیر دفاع آئے ہوں، وہ سارے کے سارے اپنے آپ کو یہی متعارف کرواتے تھے کہ ہم یہاں پہ ایک زائنسٹ کے طور پہ، ایک صہیونی کے جی طور پہ آئے ہیں، یعنی ایک یہودی کے طور پر آئے ہیں۔ تو وہ اپنے اس مذہب کا یا اپنے اس عقیدے کا پرچار کرتے ہوئے انہیں نہ کوئی شرم آتی ہے، اور دنیا کو وہ ویسے درس دیتے ہیں کہ مذہبی آزادیاں ہیں اور اس میں آپ اپنے اپنے عقائد پر عمل کر، لیکن یہاں پر آ کے ان کے وہ تمام دعوے، ان کے تمام وہ اعلانات، تمام اصول و بالکل ضوابط جو ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، اور وہ بڑی ڈھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے اس فلسفے کا اور اس عقیدے کا اور اس مذہب کا جو ہے وہ اعتراف بھی کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم ٹھوک کے ان کی مدد بھی کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جنگ کے آغاز سے ہی گزشتہ برس جیسے ان کے بحری بیڑے، اس کے بعد ان کا ملٹری جی ہاں جی ہاں سپورٹ، ان کا بجٹ، مطلب آپ یو نیم اینی سپورٹ وہ اس وقت اسرائیل کا ڈسپوزل ہے۔ اور اب بھی جنگ کے اس عروج میں کہ جب ایک طرف جنگ بندی کی باتیں ہو رہی ہیں تو 8 ارب ڈالر کی امداد جو ہے وہ ابھی بھی وہاں سے آ رہی ہے، اور اس بھاری جنگ کی قیمت جو ہے ابھی تو جب آنے والا وقت جب یہ ڈسٹ بیٹھے گی اور گرد بیٹھے گی اس جنگ کی تو پھر اندازہ ہوگا کہ اسرائیل، اور ابھی آپ اگر دیکھیں کہ اسرائیل کی جو اپنی اکانومی ہے وہ بہت زیادہ شٹر میں جا رہی ہے۔ جو یس موڈی ہے ایک کمپنی جو بیسیکلی ان کی کریڈٹ ریٹنگ کو ڈٹرمن کرتی ہے، اس نے 2 درجے ان کی وہ ریٹنگ کم کر دی ہے۔ اسی طریقے سے وہاں پہ جو دنیا بھر سے لا کے آباد کیے گئے یہودی تھے اور آباد کار جنہیں کہا جاتا ہے، وہ کیونکہ ایک بہت سہانا خواب دکھا کر لائے گئے تھے لیکن جنگ کی ہولناکی ان کے لیے جی، سہانے اب وہ روح بھی ثابت ہوئی، تو سراپا احتجاج ہے منصور صاحب۔ اچھا انہوں منصور نے صاحب وہاں سے ایک بالکل ریورس ٹھیک، مائگریشن۔ بالکل اچھا ایک سوال یہ اب ہم نے دیکھا یہ کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی جو اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی میں تقریر تھی وہ سب سے زیادہ دیکھی گئی، سب سے زیادہ ویوڈ، سب سے زیادہ کمنٹڈ، تو آپ کو لگتا ہے کہ مسلم امہ کو خاص ایکسپیکٹیشن تھی پاکستان سے؟ اس میں کوئی شک نہیں تھی، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے قیادت چاہے وہ سیاسی ہو، عسکری ہو، ان کی صرف اور صرف جو ہے وہ یوٹیوب یا فیس بک یا ٹویٹر اور ان پر ہی ویورشپ نہیں ہے۔ دنیا بھر کے جو مسلمان ہیں اور بالخصوص فلسطینی اور کشمیری، وہ بڑی آس بھری نظروں سے جو ہے وہ پاکستان کے ان جو پاور سینٹرز ہیں ان کی طرف دیکھتے ہیں، اور اس سے بڑھ کے وہ عوام کے ساتھ، عوام کے حوالے سے تو ان کا دل ٹھنڈا ہے کہ یہاں پہ دامے درہمے سخنے قدمے لوگ سڑکوں پہ بھی نکلتے ہیں، احتجاج بھی کرتے ہیں، اپنے کاروبار بھی بند کرتے ہیں، وہ ان کے لیے چندہ اور خیرات بھی کرتے ہیں۔ لیکن معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ ان کا دل تھوڑا سا دکھتا ہے کہ جب ہم سیاسی محاذ پر بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ تمام فیصلے ظاہر سیاسی قوتوں نے کرنے ہوتے ہیں۔ ایسے میں ہمارا وہ جو ایک تھوڑا سا ایک اگریسو رول ہونا چاہیے تھا وہ دکھائی نہیں دیتا۔ اس کے بھی زمینی حقائق ہیں لیکن ان کو جواز نہیں بنایا جا سکتا کہ آپ اگر بین الاقوامی پابندیوں میں یا مختلف مالیاتی اداروں کے آگے آپ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے مطالبات لے کر جا رہے ہیں اپنے ہی معاشی دلیدر دور کرنے کے حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں اس کی قیمت جو ہے وہ ہمیں کسی آزاد خارجہ پالیسی کو کمپرومائز کرنے کی صورت میں نہیں دینی چاہیے۔ تو ایسے میں یہ وہ کازز ہیں، چاہے وہ کشمیر کا ہے کہ فلسطین کا ہے، کہ اگر آج ہم نے انہیں کسی بھی مصلحت کوشی کے نتیجے میں جو ہے وہ تاکہ نسیاں پہ رکھ دیا، تو میں سمجھتا ہوں پھر ان کا حال بھی جو ہے وہ اقوام متحدہ کے جی قراردادوں والا ہی ہوگا کہ ان کا ذکر بھی تاریخ کے اندر ہی ملے گا۔ جی لیکن یہ بھی ایک حوصلہ افزا بات ہے کہ پاکستانی وفد نے وہاں پہ ایک جرأت مندانہ موقف اختیار کیا، اور بالخصوص
جب ایک دہشت گرد اور عالمی عدالت انصاف کی طرف سے جنگی مجرم قرار دیا جانے والا نتن یاہو پوڈیم پر آیا تو ہمارا وفد وزیر اعظم کی سربراہی میں جو ہے وہاں سے ہال سے نکل گیا، احتجاج ریکارڈ کروایا، اور ان کی دیکھا دیکھی دیگر عرب ملک جس میں سعودی عرب بھی شامل ہے اور ممالک بھی شامل ہیں، انہوں نے بھی اپنا احتجاج جی ریکارڈ کروایا. تو یہ سمبولک آپ سپورٹ تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے امریکہ، ابھی آپ دیکھیے کہ لبنان میں ایک قتل کیا گیا ہے، ایک ملک کی سوورینٹی کو تج کے جو ہے وہاں پہ فضائی حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں وہاں پہ حزب اللہ کے جو سربراہ ہیں ان کا قتل ہوا. لیکن آپ اگر بائیڈن صاحب کا بیان دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی اب انصاف ہو گیا ہے. آپ اینٹنی بلنکن کا بیان دیکھیں تو وہ کہتے ہیں جی ایک دہشت گرد مارا گیا ہے. آپ جرمنی کی بات دیکھیں، اب یہی وہ ممالک ہیں کہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ جب اسماعیل ہنیہ صاحب کو تہران میں جی شہید کیا گیا، اس کے بعد ایران بہت زیادہ غصے میں بھی تھا اور ایک رد عمل کے لیے آمادہ اور تیار بھی تھا. انہی ممالک نے، جس میں امریکہ، برطانیہ، جرمنی، فرانس، انہوں نے اس وقت ایرانی حکومت کے ساتھ بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے انہیں اس بات پہ قائل اور مائل کیا کہ دیکھیے آپ نے جو بھی کام کیا تھا وہ فلسطین کاز کی سپورٹ کے لیے کیا تھا، انہی لوگوں کی سپورٹ. تو اب اگر ہم سیز فائر کروا دیتے ہیں اور ہو جاتا ہے تو یقیناً آپ کے جو فلسطینی جن کے لیے آپ نے یہ سب سپورٹ مہیا کی ہے تو ان کا کچھ نہ کچھ معاملات جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں اور اس کو ہم نیگوشیشن کے ٹیبل پہ لا سکتے ہیں. ٹھیک. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ انہی قوتوں نے ان کو ڈچ کیا اور اس کے بعد بات بیک ٹو اسکوائر ون، اور پھر اگلے مرحلے میں اس جنگ کو لے گئے اور لبنان کا محاذ کھول لیا، اور اب یہاں سے یمن کی طرف جا یمن رہے کا ہیں. محاذ بالکل اب کھول یمن دیا. پر بالکل منصور صاحب، بہت شکریہ. منصور جعفر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اس ہے وہ محاذ در محاذ کھولتا جا رہا ہے. ایسے میں مسلم امہ کیا کر رہا ہے اور اس کی ایکسپیکٹیشن پاکستان سمیت جو دیگر اسٹرانگ ممالک ہیں مسلم بلاک کے ان کی طرف ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کس طریقے سے اس پہ ڈپلومیٹک ریاکشن آتا ہے. دنیا اسی کا ویٹ کر رہی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.